علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسٹڈی ٹائم چینل، اور میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے نوجوان نسل یا چھوٹے ینگ ونس زیادہ اسلامیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا انہیں دھیان ادھر دلایا جائے. دوستو، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ہماری حوصلہ افزائی کریں اور شکریہ کا موقع عطا کریں. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شریعت کیا ہے، احکام شریعت کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، محدثین کسے کہتے ہیں، فقہاء کرام کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آج ہم چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا کوشچن ہمارا ہے احکام شریعت کے کتنے ماخذ ہیں. ماخذ کہتے ہیں رولز کو یا کنڈیشنز ہوتے ہیں شریعت کے ماننے کے لیے، وہ سارے رولز کو ماخذ کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو احکام شریعت کے کتنے ماخذ ہیں. جو آپ احکام شریعت کے بنیادی طور پر 4 ماخذ ہیں. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت و حدیث، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس. اجماع کہتے ہیں کنسنسس آف دا مسلم اسکالرس، یا ایسے یوں سمجھ لیں کسی ایک پوائنٹ پر متفق ہونا. سارے اسکالرس کو مسلم اسکالرس کسی ایک بات پر ایگری کر جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. دیٹ از کنسنسس آف دا مسلم اسکالرس کہلاتا ہے، اجماع کہتے ہیں ہم لوگ. تو ٹھیک ہے نا. قیاس کہتے ہیں اینالوجیکل ڈیڈکشن کو قیاس کہتے ہیں، مطلب گیس کرنا یا صحیح سوٹیبل ورڈ جو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 میں آتے ہیں ہم لوگ واٹ از حدیث، یا حدیث شریف کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 ہے حدیث شریف کسے کہتے ہیں. تو ہم لوگ کا جواب پاتے ہیں اور وہ احوال افعال حدیث سے مراد نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ذرعی ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے انجام فرمایا، جن کی اجازت دی اور جنہیں روایت کیا گیا. دوستو، اب انہیں تھوڑا آسان شبدوں میں لفظوں میں آپ ایسے یوں سمجھ سکتے ہیں حدیث اسے کہتے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کر کے اپنے ایکشن سے دکھایا، افعال سے دکھایا. ٹھیک ہے نا. اور اس کنڈیشن جس وقت شروع میں امتیوں کے ساتھ کافی تکلیف تھی، ہر لوگ سوٹیبل نہیں تھے ہر کام کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن کے حساب سے اس کو بتایا کہ آپ ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے رہنا چاہیے، ایسے نہیں رہنا چاہیے. تو جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور اجازت دی کہ آپ اس سے آگے فارورڈ کریں، مطلب آپ آگے سلسلہ در سلسلہ اس کے آگے پہنچائیں ہماری باتوں کو. اسے ہم لوگ اسناد کہتے ہیں، جو آگے میں بتاؤں گا. تو اس چیز کو ہم لوگ حدیث شریف کہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور وقت اور حالات کے مطابق صحیح ججمنٹ، صحیح فیصلہ تو طریقہ بتایا اس وقت کے حالات کے حساب سے، اسے ہم لوگ حدیث شریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 کوشچن نمبر 3 میں آتے ہیں ہم لوگ حدیثیں ہم تک کس طرح پہنچی ہیں. حدیث شریف جو ہوتی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا اقوال ذرعی کہلایا جاتا ہے، اسے کسی نے کس ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے، اور ہم لوگ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس سے آگے فارورڈ کرتے ہیں، اپنے نئی نسلوں کے پاس پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے. حدیثیں ہم تک کس طرح پہنچی ہیں. جواب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مطلب ڈائریکٹ سنا
پھر انہوں نے حدیثیں ہم تک سلسلہ اسناد کہتے ہیں ہم لوگ کہ اپنے فالوورز کے ذریعے آگے فارورڈ کر دینا کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، تابعین کو سنایا ہے، اور یہ سلسلہ روایت آگے بڑھتا رہا۔ بعد میں محدثین کرام نے اس روایت کے سلسلے اسناد کو مکمل تحقیق اور جانچ پڑتال کے بعد کتب حدیث میں تحریر کر کے محفوظ کر دیا، اور یہ اس طرح سے ہم لوگوں کے پاس حدیث شریف کا مجموعہ پہنچا ہم لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوشچن نمبر 4 چند مشہور محدثین کے نام بتائیں۔ محدثین انہیں کہتے ہیں جو حدیث شریف کو جمع کرنے کے لیے کافی کوششیں اور کاوشیں کی، اور صحیح ایک ہوتا ہے کسی سنی سنائی پر یقین کر لینا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل پروف کے ساتھ سمجھنا، یقین کرنا۔ تو اسے ایسے صحابہ کرام کے کچھ گروپ تھے جنہوں نے پریکٹیکلی اور جن سے روایت کہتے ہیں جن سے منسوب، جیسے کسی نے فلانا بات آپ نے فلانا سے سنا، فلانا سے فلانا، تو جن سے سنا وہ ان کے پاس جا کے ڈائریکٹ پوچھنے جاتے ہیں، اسی کو روایت یا مروی بھی کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو چند مشہور محدثین کے نام یہ ہیں۔ پہلا ہے امام بخاری، دوسرا ہے امام مسلم، تیسرا ہے امام ترمذی، چوتھا ہے امام ابو داؤد، پانچواں ہے امام نسائی، اور چھٹا ہے امام ابن ماجہ۔ یہ کچھ محدثین، حالانکہ اور بھی محدثین ہیں، اور بھی یہ 6 آدمی سے حدیث شریف جمع نہیں ہو سکتی ہے، اور حدیث جمع کرنے کے لیے، حدیثوں کے مجموع لانے کے لیے تو بہت سارے لوگ بھیڑے تھے، بہت سارے لوگ۔ تو جو سچے لوگ ہوتے تھے، جن کو ذرا سے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، سنت حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شریعت کے راستے پہ چلتے تھے، ان کی باتوں کا مانا جاتا تھا۔ اور جو ذرا سا بھی بھٹکتے تھے یا جھوٹ بولنے والا یا کچھ زیادہ شک میں تو ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا سا اپنی طرف سے لگا بڑھا کے بول رہے ہیں، تو ان کی بات کو نہیں مانا جاتا تھا، اور اس طرح سے حدیث شریف کو صحیح کلیکشن کیا گیا۔ انہیں 6 صحابہ نے نام ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان 6 صحابہ کے ذریعے سے ہم لوگوں تک یہ حدیث شریف کا مجموعہ پہنچا۔ سوال نمبر 5، حدیث کی چند کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ حدیث شریف جو لکھا گیا، محفوظ کیا گیا، تو کسی نہ کسی ٹائٹل یا نام سے محفوظ کیا گیا، اس کا نام بتانا ہے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب کی جمع کتب ہوتا ہے، جنہیں دین کی مشہور تعلیمات کیا ہیں، جن کی تعلیم ہر نبی نے دی ہیں۔ دین کی وہ مشہور تعلیمات جو ہر نبی نے دی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، توحید، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ ایک ہے اسے مان لینا ہی توحید کہلاتا ہے۔ رسالت، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لانا۔ رسالت کہتے ہیں نبیوں کا سلسلہ جو آتا ہے اللہ پاک کے ذریعے، جن لوگوں کو اللہ پاک پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے اپنا، انہیں نبی بنا کے بھیجتا ہے، اور ان کے باقی نافرمان لوگوں کو ان کی اطاعت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نبی کہتے ہیں، اور نبیوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ آخرت یا قیامت پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، قیامت پر یقین رکھنا، حساب کتاب پر یقین رکھنا، اور جزا اور سزا پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہوتا ہے عبادت، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا حکم ماننا۔ یہ بیسک چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر
ہم لوگوں کے حساب سے ہے اللہ کو ایک ماننا اور کسی کا شریک نہیں کرنا. مطلب جیسے کچھ لوگ کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ بت پرستی کرتے ہیں، بہت چیز مانتے ہیں ادھر ادھر، وہ ہر چیز کو ان کا ہر بھگوان ان کا بہت سا خدا ہوتا ہے. اور ہم مسلمانوں کا عقیدے کے مطابق ہمارا خدا صرف ایک ہے اور ایک خدا کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر 11، شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت بہت ہی امپورٹنٹ ضابطۂ قانون ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ہر نبیوں کے زمانے میں یہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، ویری کرتا رہا ہے. شریعت سے مراد وہ تمام قوانین، اصول اور ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رہنمائی کے لیے مقرر کیے ہیں. یہ زندگی کے ہر پہلو، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات کو محیط ہے. محیط کہتے ہیں ہم گھیرا بندی. انہیں اتنے سارے ٹاپکس پر، ہر ٹاپک کافی وسیع ہے، لامتناہی سلسلہ ہے. جیسے ہم لوگ جیسے عبادت میں اگر کسی کو کچھ نہیں آتا تو اللہ بولے گا تو بھی اس کا عبادت کہلاتا ہے. اور اس کو بہت سارا چیز آتا ہے، وہ سارا دن رات نماز نفل فرض ادا کرتا رہے تو وہ بھی عبادت کہلاتا ہے. روزہ رکھنے میں عبادت کہلاتا ہے. تو کہنے مطلب کہ جس کو جتنا سمجھ ہے، اگر کس کو ان نون پرسن ہے، انجان ہے، نہیں جانتا ہے، تو جو سمجھ میں آتا ہے، جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، اس کو فالو کرنا ہی اس کے لیے عبادت ہے. اخلاقیات کہتے ہیں جیسے کس طرح کے، ویسے بہت سے لوگوں کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، گندی باتیں بولتے ہیں. تو یہ اخلاقیات ہے. تو اخلاقیات کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کا کنٹرول رکھنا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا، نہ پہنچانا ہی اخلاقیات کا پہچان ہے. معاشرت ہوتے ہیں ہمارے معاشرے، سوسائٹی کہتے ہیں ایکچولی. تو سوسائٹی میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے ہم لوگ ایڈجسٹ کرنا چاہیے کم میں زیادہ، اور معاملات کو کیسے کرنا سنبھالنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں. ان سارے ٹاپکس کو کور جو کرتے ہیں اس کو محیط یا کور کرتے ہیں ہم یہاں سے. اوکے. سوال نمبر 12، عبادات، معاملات، معاشرت، حلال و حرام، حقوق و فرائض اور آداب کے قوانین کو کیا کہتے ہیں؟ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. عبادات، جو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، قرآن، نماز جو ادا کرتے ہیں. معاملات، جو اپنے چھوٹے بڑوں، آس پاس کے لوگوں، پاس پڑوسی کے لوگوں سے جو اپنے معاملات رکھتے ہیں. معاشرت، سوسائٹی میں ہم لوگ کیا پتہ ہوتا ہے، کتنے سوشل ہم لوگ ہیں، کس کا ہیلپ کرتے ہیں یا ہیلپ نہیں کرتے ہیں. حلال حرام کیا ہے، کس کو حلال کس کو حرام کہا جاتا ہے. حقوق و فرائض، ہمارے پر کیا حقوق ہے، ماں باپ کے لیے کیا ہمارے پر حقوق ہے، حق ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کا کیا حق ہے، اور باقی لوگوں کے ان نون پرسن یا باقی لوگوں کے لیے کیا حقوق ہے. فرض کتنے ہمارے فرائض ہیں، اور آداب کے قوانین کو کیا کہتے ہیں، اور ڈسپلن جو مانتے ہیں اس قوانین کو کیا کہتے ہیں. آئیے ہم جاننا چاہتے ہیں، سنتے ہیں. ان تمام قوانین کو مجموعی طور پر فقہ یا شریعت کے احکام کہتے ہیں. اتنے سارے بات کو، یہ جیسے معاشرت، معاملات، حرام حلال جو کہتے ہیں ہم لوگ، جس کو ہم لوگ فقہ یا شریعت کے احکام کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 13، کس نبی پر مکمل شریعت نازل کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو جواب ہے مکمل شریعت اور عالمگیر دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے حتمی اور آخری شریعت ہے.
کہنے مطلب یہ ہے، آسان لفظوں میں اگر بات کریں تو سب سے مکمل دین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جو شریعت مطلب جو رولس اللہ پاک نے بتایا کہ اس طرح سے یہ احکام دیجیے، اللہ پاک کے احکام کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، تو اس کو ہم لوگ شریعت کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ ابھی آگے اوپر پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ماننا اور سنت و حدیث کو ماننا وغیرہ کو ہے، 4 پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، تو جو سارے باتوں کو مکمل کر دیا گیا، اب آگے کچھ نہیں آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی نبی ہی نہیں آئیں گے تب آگے بات کون لائے گا؟ تو جب اب نبی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، تو اس لیے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اللہ پاک نے بھیجا، دین اسلام، یہ عالمگیر کہا گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو یہ قیامت تک کے لیے لاگو ہر انسانوں کے لیے ہیں، اور حتمی مطلب یہ فیصلہ ہے، فیصلہ کن اور آخری کنڈیشن ہے، اور اس کو ہم شریعت حتمی اور آخری شریعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 14، فقہاء کرام کے کن احسانات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے، فقہاء کرام کے سب سے بڑے احسانات یہ ہیں کہ انہوں نے نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کے تفصیلی اور جزوی احکام کو استدلال کے ذریعے اخذ کیا۔ استدلال کہتے ہیں دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت جگہ پر ہیلپ لینا پڑا قرآن شریف کا، کہیں بہت جگہ لینا پڑا ہیلپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ جگہ پر فرمایا صحابہ کرام کے درمیان، حدیث شریف کہتے ہیں، اس سے مسئلہ کا سولوشن کیا، اور کچھ ہے اپنا لاجک لگایا کہ اس کنڈیشن میں ایسا ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جزوی احکام کو استدلال اپنا دلیل دے کر کے اس کو ہم لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ ہوتا ہے استدلال کے ساتھ اخذ کیا، ذریعہ اخذ کیا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں کیا ہوتا ہے، ان احکام کو مسائل اور ابواب کی صورت میں منظم اور مرتب کر کے محفوظ کیا۔ جیسے ان سارے احکام کو کچھ گروپ بنا دیا گیا، خاص مسائل کو مسئلہ کو جمع مسائل ہے، تو مسئلہ کے حساب سے ارینج کیا گیا، اور اس کا ٹاپک بنا دیا گیا، اس کو باب کہتے ہیں، جیسے لیسن نمبر 1، لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 3، اسے ہم لوگ ابواب کہتے ہیں۔ اور اس میں منظم کہتے ہیں، ارینج کر دیا گیا اور مرتب کر کے ترتیب دے کے سلسلہ وار، پہلے نمبر پر کس کو رکھنا چاہیے، سیکنڈ نمبر پر کون آئے گا، اس کو مرتب یا ترتیب کہتے ہیں، ترتیب کی جمع مرتب ہے، کر کے محفوظ کیا۔ سوال اور پوائنٹ نمبر 3 جو ہے ہمارا، روز مرہ زندگی کے پیچیدہ معاملات میں رہنمائی فراہم کی، جس سے عام لوگوں کے لیے اسلامی قوانین پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 3 میں ہے، جیسے ہم لوگ کے ساتھ اکثر کچھ نہ کچھ نئے حالات بیتتے رہتے ہیں ہم لوگ پر، کسی کو بولتا ہے یہ غلط کر رہے ہو، کوئی بولتا ہے وہ صحیح کر رہے ہو، کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے تو یہ فلانا ہے۔ تو یہ سمے پر یا ٹائم ٹو ٹائم وقت حالات کے مطابق جو پیچیدگیاں ہمارے بیچ پیدا ہو جاتی ہیں، یا ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جنہیں ہم لوگ وسوسہ یا شک میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کو زندگی کو ہمارے قوانین پر عمل کر کے آسان کر دیا گیا، اور ہم لوگوں کو اس کو سولوشن دے دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں،
فقہ کرام کے احسانات ہم لوگ کہتے ہیں. اس ساری چیزوں کو امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا ضرور سراہیں پلیز. شکریہ.